الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والیاں دے. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان زکات دی اہمیت اور فرضیت اور زکات نہ دین والے دا انجام انشاءاللہ کتاب و سنت میں جو بیان کیتا جائے گا. جتوں تک مسئلہ زکات دی فرضیت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں تے جڑیاں چیزاں فرض کیتیاں نے جنہاں تو بغیر مسلمان کہلوان والے کا اسلام مکمل نہیں ہوندا، بلکہ اگر یہ کیا جائے کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں بنتا، انہاں جو ایک چیز زکات بھی ہے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا زکات دے بارے. آپ علیہ السلام کو سوال کیتا گیا اسلام دے بارے کہ اللہ دے نبی اسلام کی چیز ہے. تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دی تعریف کر دیا، اسلام دی وضاحت کر دیا، 5 چیزاں کا ذکر فرمایا جنہاں جو ایک چیز زکات بھی ہے. گویا آپ نے زکات نو اسلام قرار دیتا اور اسلام کا بنیادی رکن زکات نو قرار دیتا. زکات کیا ہے؟ زکات ہر انسان کو جڑا رب نے مال عطا فرمایا اس مال وچوں سال بعد ایک مخصوص حصہ جڑا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان تو سانو دسیا او حصہ اللہ دی راہ وچ دینا اور انہاں لوگاں تک پہنچانا کہ جڑے او دے مستحق نے. اینو آندے نے زکات ادا کرنا. جدوں بندہ اپنے مال وچوں مخصوص حصہ نکال کے اللہ کی راہ کے اندر دے دیندا ہے تے او دا باقی دا مال رب پاک کر دیندا ہے. چونکہ باقی دا مال پاک ہو جاتا ہے اس واسطے اینو زکات کیا جاتا ہے. حضرات زکات اگر سونے جو ہوئے، چاندی جو ہوئے، کرنسی جو ہوئے، زکات اگر جانور جو ہوئے، اونٹ
اونٹاں دی زکات، گھوڑیاں دی زکات، بکریاں دی زکات، گائے تے بھینساں دی زکات۔ اسی طرح اگر کوئی زمیندار ہے وہ فصل اگاتا ہے تے انہیں اپنے فصل دی بھی زکات دینی ہے، لیکن وہ دا نام عشر رکھیا گیا ہے۔ وہ عشر ہوئے گا یا نصف العشر ہوئے گا۔ اگر زمین نو پانی فری لگاندا ہے، کوئی پیسہ یا خرچ ہو دیتے نہیں آندا، تے پھر انہیں او دے وچوں جنی بھی انہوں فصل رب عطا کرے، اگر وہ نصاب نو پہنچ جاتی ہے تے او دے وچوں انہیں ایک عشر ادا کرنا ہے، یعنی 10واں حصہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر پانی پیسے دے نال لگاندا ہے، زمین نو ٹیوب ویل چلا کے لگاندا ہے، یا اس پانی لگان تے اودا خرچہ ہوندا ہے، فری دا پانی نہیں لگاندا، تے اس فصل دے وچوں اگر وہ نصاب نو پہنچ جاتی ہے تے انہیں نصف العشر یعنی 20واں حصہ اپنی فصل دا اللہ دی راہ دے اندر دینا ہے۔ جدوں یہ عشر یا نصف العشر اپنی فصل وچوں دے گا، باقی دی فصل دی پاک ہو جائے گی۔ اگر سونے چاندی دا نصاب پورا ہو گیا ہے، او دے وچوں ایک مخصوص حصہ جڑا شریعت نے مقرر کیتا ہے نکال دے گا، باقی دا سونا تے چاندی پاک ہو جائے گا۔ اگر ایک گایاں وچوں، بکریاں وچوں، بھینساں وچوں، گھوڑیاں وچوں اگر یہ جانور نصاب نو پہنچتے ہیں، او دے وچوں مخصوص حصہ اللہ کی راہ وچ نکال دیتا ہے، باقی دے جانور یہ پاک ہو جان گے۔ یعنی پاک ہون دا مطلب ہے کہ عرش والا رب اس باقی دے مال نو نقصانات تو اور کسی قسم دے شر تو محفوظ فرما لیں گے۔ ایک فائدہ زکات دینا، اور زکات دینا رب راضی ہوئے گا، زکات دے گا، غرباء فقراء مساکین تک وہ مال پہنچے گا، اور غرباء تے فقراء تے مساکین دیاں ضرورتاں پوریاں ہوں گیاں۔ حضرات، اے ہے زکات دے مقاصد اور اے ہے زکات دا مسئلہ۔ آؤ میں ہن دی اہمیت اور فرضیت کے چند دلائل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ جتوں تک مسئلہ زکات دی اہمیت تے فرضیت دا میں اشارہ کیتا ہے شروع دے اندر کہ اسلام دی تعریف کرتے ہیں، اسلام دی وضاحت کرتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے زکات کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث جبرائیل ہے بڑی معروف، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جبرائیل آئے انسانی شکل دے اندر، تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ کے بیٹھے نا، تے آندے نے جی اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اسلام کے بارے دسو کہ اسلام کینوں آندے نے۔ تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بارے پوچھن والے اللہ سن لے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یا بعض روایتاں دے لفظ ہے انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اسلام 5 چیزاں کا ذکر کر کے نا، تے میرے نبی نے فرمایا اس کا نام اسلام ہی، اور 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ پہلی چیز اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے، تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے رسالت دی گواہی دے۔
یہ ایک چیز ہو گئی، اللہ نے ایک ہون دی گواہی دینا تے محمد علیہ السلام دی نبوت تے رسالت دی گواہی دینا، تے دوسری چیز کی ہے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، جدوں تو اللہ دے ایک ہون دی تے میری نبوت تے رسالت دی گواہی دے رہے، پھر نماز 5 وقت ادا کرنی ہے، 24 گھنٹیاں دے اندر 5 ٹائم نماز ادا کرنی ہے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اگر اللہ نے مال دیتا ہے اور مال نصاب نو پہنچ گیا ہے تے سال پچھوں اس مال وچوں زکات بھی ادا کرنی ہے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، تے رمضان دے روزے بھی رکھنے ہیں، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تے جے رب طاقت دے تے بیت اللہ کا حج بھی تیرے اوپر زندگی دے اندر ایک دفعہ رب نے فرض کر دیتا ہے، بیت اللہ کا حج بھی کرنے واسطے جانا ہے۔ یہ 5 چیزاں کا ذکر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں 5 چیزاں نو میرے نبی نے اسلام آکھیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے بنیادی ارکان بیان فرمائے نے اسلام دے کہ اسلام دے بنیادی رکن کی ہے۔ یہ روایت بخاری مسلم کی ہے تے جڑی سنان لگا یہ بھی بخاری مسلم کی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آپ فرماتے ہیں اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، 5 بنیاداں تے اسلام کی عمارت کھڑی ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی اور 5 بنیاداں کیڑیاں نے؟ فرمایا اللہ دے قوم دی گواہی دینا، تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے رسالت دی گواہی دینا، نماز قائم کرنا تے زکات ادا کرنا تے حج بیت اللہ دا کرنا تے رمضان دے روزے رکھنا۔ یعنی یہ 5 چیزاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کا بنیادی رکن قرار دیتا ہے، جن وچوں ایک زکات بھی ہے۔ اس زکات نو میرے نبی نے اسلام آکھیا ہے، اسلام نو میرے پیغمبر نے تعریف کر دیا، زکات نو باقاعدہ بیان فرمایا ہے اور زکات نو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیتا ہے۔ اس کے واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ جڑے زکات کا انکار کرنے والے سن انہاں کے خلاف اعلان جنگ کیتا اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جدوں پتہ چلیا کہ فلاں قبیلے والے نے زکات دین تو انکار کر دیتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے باقاعدہ ایک لشکر تیار کر کے روانہ کیتا، فرمایا جاؤ جنہ زکات دین تو انکار کیتا ہے انہاں کے خلاف جہاد دا علم بلند کرو، انہاں کے خلاف جنگ دا اعلان کرو۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے زکات کا انکار کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکات کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ کر کے بخائیے، انہوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کر کے بخایا ہے اور صحابہ دا اس بات کے اوپر اجماع ہے جڑا زکات کا منکر ہے، زکات مال ہوتا اینا ہو گیا جدے وچوں زکات دینا ضروری ہے اور زکات نہیں کرتا، زکات دین تو انکار کرتا ہے اور دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے، کفر دے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس زکات اتنا اہم مسئلہ ہے، جہاں بندہ زکات کا منکر ہے اسلام تو خارج ہے، اور اسلام میں کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے زکات نو اسلام قرار دیتا ہے۔ اسلام دے وچ زکات نو میرے پیغمبر نے بنیادی رکن قرار دیتا ہے اور اس زکات کی اہمیت اور
فرضیت دا اتھو بھی اندازہ لگاؤ کہ میرے رب نے قرآن کے اندر تقریباً کوئی 80-82 مرتبہ یہ لفظ ذکر فرمائے نے قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ایک باری نہیں، دو باری نہیں، 10 باری نہیں، 20 باری نہیں، تقریباً کوئی 80 لاکھ بات قریب اللہ نے مختلف مقامات کے اوپر انہاں لفظاں کو اکٹھیاں ذکر فرمایا ہے۔ اور دنیا جہان دے لوگوں نماز قائم کرو تے زکات ادا کرو، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو تے زکات ادا کرو، یعنی جویں نماز فرض ہے ایویں زکات بھی فرض ہے، جویں نماز نہ پڑھنے والا اسلام کو خارج ہے، ایویں زکات اگر فرض ہو گئی ہے نہ دین والا بھی اسلام تو فارغ ہو جاتا ہے، یہ بھی اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ یہ زکات کی اہمیت اور فرضیت ہے، میرے رب نے قرآن کے اندر بھی بار بار زکات دینے کا حکم دیتا ہے، اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار زکات دینے کا مسلمانوں کو حکم دیتا ہے۔ آؤ میں قرآن کا ایک مقام تمہاری خدمت پیش کرنا چاہنا، یہ قرآن کا مقام سورہ توبہ ہے، 12 رب دے قرآن کا تسمہ ہے، اور اس کے اندر میرے اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کر دیا ہوا ایک مسئلہ زکات کا واضح فرما دیتا ہے۔ رب نے دسیا کہ مومن قوم نے سن لو، اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان کے لوگوں سن لو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اے مومن مرد مومنہ عورتاں یہ بعض وچوں نے ایک دوسرے وچوں نے، یعنی انہاں دا ایمان دا آپس دے اندر ایک تعلق ہے۔ اللہ ایمان والے کون نے؟ کون مومن مرد ہے، کون مومنہ عورتاں؟ انہاں دی نشانیاں کی نے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اے جڑے مومن مرد تے مومنہ عورتاں نے نا ایک چنگے کماں دا حکم دیندے نے، ایک مندے کماں تو منع کردے نے، امر بالمعروف کردے نے، نہی عن المنکر کردے نے، ویقیمون الصلاۃ، اے ایمان والے مرد تے ایمان والیاں عورتاں نماز قائم کردے نے، ویؤتون الزکاۃ، زکات بھی ادا کردے نے، ویطیعون اللہ ورسولہ، اے اللہ تے اودے پیغمبر دیاں فرما برداریاں بھی کردے نے۔ اللہ انہاں واسطے پھر تو کی مقام رکھے ہے، انہاں واسطے کیڑا انعام رکھے ہے؟ فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، انہاں تے اللہ اپنی رحمتاں نازل فرمائے گا، رب انہاں تے اپنی مہربانیاں نازل فرمائے گا، کنہاں تے جڑے زکاتاں دیندے نے اور نمازاں قائم کردے نے، اے ایمان والے نے، اور انہاں تے میرا رب اپنی رحمتاں نازل فرمائے گا۔ حضرات پتہ لگا رب نے مومنوں نوں آکھیا ہے جڑا نماز بھی پڑھدے تے زکات بھی ادا کردے، تے جڑا زکات نہ دے نماز نہ پڑھے، قرآن دے اس آیت دے مطابق، قرآن دے فیصلے دے مطابق او مومن بولو ہو سکتا نہیں، ہو سکتا۔ رب دا واضح اعلان ہے جڑا زکات نہیں دیتا، زکات وہ تے فرض ہو چکی ہے، وہ دے کول اتنا کو مال موجود ہے جہدے تے زکات فرض ہو چکی ہے، زکات نہیں دیتا،
اللہ فرماندے نے اودا ایمان نال تعلق کوئی آ قرآن دے ایک اور مقام سنو نا 58ویں پارے دے آغاز دے اندر میرے رب نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ ایمان والے قوم میں انہوں کی نشانیاں کی ہیں. فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون جڑے نمازاں خشوع خضوع نال ادا کرتے ہیں تے اللہ اور انہاں کی نشانیاں ہیں جڑے اللہ ایمان والیاں دیاں اور کی علامتاں بیان کیتیاں نے. اور فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نمازاں خشوع خضوع نال ادا کرتے ہیں تے ربا دوسری علامت انہاں دی کی ہے. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون لغویات تو منہ موڑ لیندے نے لغویات تو اپنا رخ پھیر لیندے نے لغویات دے اندر داخل نہیں ہوندے بےہودہ کوئی دے اندر داخل نہیں ہوندے. والذین هم للزکاة فاعلون. فرمایا مومنوں نے جڑے زکاتاں ادا کرنے والے نے زکاتاں دین والے نے رب نے مومن زکاتاں دین والے نو آکھے ہے جڑا زکات نہ دے اودا ایمان نال کوئی تعلق نہیں ہے اودا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے. آؤ ذرا میں احادیث چند ایک تواڈے گوش گزار کر دے ہاں. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کہو رضی اللہ تعالی عنہ نا عامر بنا کے بھیجیا گورنر بنا کے بھیجیا یمن کی طرف تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تو بھیج رہے ہیں تے آپ فرماندے نے اے معاذ جدوں تو انہاں دے کول جائے گا تے اے جڑے لوگ ہوتے نے نا اہل کتاب نے انہاں اہل کتاب دے کول جدوں جائے گا تے انہاں نو کیویں کر کے دعوت دینی ہے اللہ دے نبی تسی دسو میں کیویں دعوت دیاں. فرمایا فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. انہاں نو دعوت دینی کہ اللہ دے ایک ہون دی گواہی دین تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے رسالت دی گواہی دین. اللہ دے نبی میں اے دی انہاں نو دعوت دیاں کلمے دی دعوت دیاں اگر وہ کلمہ پڑھ لین اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے دین تہاڈی نبوت تے رسالت دی گواہی دے دین تے پھر انہاں نو کی آکھنا ہے. فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَالِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات. اگر وہ کلمہ پڑھ جان تے پھر انہاں نو آکھی اللہ نے تواڈے اوتے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ اگر وہ 5 نمازاں پڑھن دا بھی اقرار کر لین اگر وہ 5 نمازاں بھی ادا کرنیاں شروع کر دین تے سونیا پھر انہاں نو کی آکھاں. فرمایا فَعَالِمُهُمْ پھر انہاں نو اے دسی ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. پھر انہاں نو دسی اللہ نے تواڈے مال وچوں تواڈے اوپر صدقہ فرض کر دیتا ہے رب نے تواڈے اوپر زکات فرض کر دیتی ہے جیڑی تواڈے وچوں مالدار لوگاں کولوں لئی جائے گی اور فقراء کے مساکین کی طرف لوٹائی جائے گی. یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے بھیجے ہوئے جنہوں گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں انہوں دس رہے ہیں کہ جنہ کو جانا ہے جانا جنہ کو کافرہ کو اہل کتاب کو. فرمایا پہلا انہوں نے اللہ کی توحید تے میری رسالت کی گواہی کی دعوت دی. اگر اس دعوت کو قبول کر لیں کلمہ پڑھ لیں
پھر یہ نہ سمجھیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس یہ نہیں کافی ہے نا. انہوں نے آخی اللہ نے 5 نمازاں بھی تواڈے تے فرض کیتیاں نے. اگر نمازاں پڑھنا شروع کر دین تے پھر انہاں نو آخی رب نے تواڈے دے سال پچھوں زکات بھی فرض کر دتی ہے. یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام دس رہے ان اللہ فارض، لفظ تے غور کرنا، ان اللہ فارض، رب نے فرض کر دیتی ہے تواڈے مال کے اوپر زکات جیڑی تواڈے دولت منداں کولوں لے کے فقراء تے لٹائی جائے گی. پتہ لگا نماز جس طرح فرض ہے اسی طرح زکات فرض ہے. یہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے وہ اسلام تو خارج ہے، ایک کوئی زکات نہ دے وہ بھی اسلام تو خارج ہے. ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دیا. ایک بندہ نمازاں کنیاں فرض نے 5، نمازاں کنیاں فرض نے بولو 5. ایک بندہ 5 نہیں پڑھتا، 3 پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے تے او دی ایک یا 2 نمازاں چھڈن دی وجہ تو او دیاں پڑھیاں بھی کی ہو جاندیاں نے، اچھی بولو، ضائع ہو جاندیاں نے. کیوں؟ رب نے فرض کیتیاں کیتیاں نے 5. یہ 5 پوریاں نہیں کرتا، 1-2 روز چھڑ دیندا ہے، او دیاں پڑھیاں بھی ضائع. اسی طرح جنی زکات رب نے فرض کی ہے یہ پوری دے گا تے ادائیگی شمار ہوئے گی. یہ پوری نہیں دیتا تھوڑی بہتی دے کے باقی پٹ لیں گے اور جیڑی تھوڑی بہتی دیتی ہے وہ بھی فضول تے بیکار چلی جائے گی. وہ بھی مول نہیں پڑے گا کیونکہ زکات جتنی رب نے فرض کی ہے پوری دینی ہے. اور یہ دلیل یہ جیڑی میں بات کی ہے کہ اگر پوری نہیں دیتا تھوڑی بہتی دے کے باقی گول کر چل رہے وہ زندگی کا بھی مول نہیں پہنا. یہ دلیل سید بخاری کی روایت سیدنا ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ المسلمین بنے تے کئی قبائل نے زکات دین کو انکار کر دیتا. انہوں نے کیا آسان زکات نہیں دینی، زکات تو نہیں دے رہی تھی جنہیں دیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہو گئے ان کوئی زکات نہیں ایسا دے رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر پہنچی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیتا کہ فرماتے ہیں واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات. اللہ دی قسم جیڑا بندہ نماز تے زکات دی فرضیت وچ فرق کرے گا کہ نماز نو تے فرض ماندا پر زکات نو فرض نہیں ماندا، جیڑا بندہ نماز تے زکات دی فرضیت دے اندر فرق کرے گا اللہ دی قسم میں ابو بکر او دے خلاف قتال کراں گا، میں او دے نال جنگ کراں گا، میں او دے نال جہاد کراں گا. حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ آئے آگے اندر ابو بکر میں سنیا تساں اعلان کر دیتا ہے جیڑا زکات نہیں دے گا یا زکات تے نماز میں فرق کرے گا میں او دے خلاف اعلان جنگ کراں گا. فرمایا ہاں ابو بکر نے اعلان کیتا ہے. حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر جی جیڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے تسی او دے خلاف کیویں جنگ کر سکدے ہو؟ حضرت عمر فرماندے نے حضرت ابو بکر نے مینوں دلائل دیتے مینوں سمجھایا میں حضرت ابو بکر نال بار بار مباحثہ کیتا اور فرماندے نے تھوڑا وقت گزریا کہ میرا بھی رب نے سینہ کھول دیتا اور مینوں سمجھ آ گئی کہ جیڑا بندہ نماز تے زکات دے اندر فرق کرے گا وہ بندہ مسلمان نہیں. سارے بولو مسلمان نہیں، تو دے خلاف اعلان جنگ ہوئے گا. حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کے اوپر متفق تھے کہ جڑا نماز نو دے فرض مند ہے پر زکات نہیں دیتا، زکات کا انکار کرتا ہے وہ اسلام میں جو خارج ہو جاتا ہے کفر میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ دے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ دے نال جہاد تے لڑائی کی جائے گی. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فتوی ہے. تے جیڑی گل میں سمجھانا چاہ رہا سا نا وہ بھی ذرا
سن لیا جے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سنو اگر تسی میرے کولوں لو منعونی قالن اگر تسی میرے کولوں دو معنی نے اس حدیث کے اندر جڑے علماء کرام نے کیتے ہیں اگر تسی میرے کولوں بکری دا ایک بچہ کنا کو قیمتی ہوتا ہے چھوٹا جا بچہ بکری کا کنے کو آ جائے گا. آج کل بڑا مہنگائی کا دور ہے بڑا بھی ہوئے تھے 8-10 ہزار آ جائے گا. فرمایا اگر تسی بکری کا ایک چھوٹا جا بچہ جڑا زکات تے نبی پاک دے دور وچ دیندے سو ہن اگر روکو گے میں وہی وجہ تو بھی تواڈے خلاف اعلان جنگ کراں گا. دوسرا معنی اگر کھجور دی بٹی ہوئی رسی کھجور دی چھال لے کے نا وہی عرب لوگ رسیاں بانٹتے سن ہن وہی کتنی کو قیمت ہوئے گی. فرمایا اگر کھجور دی بٹی ہوئی رسی جیڑی میرے پیغمبر دے دور میں تسی زکات دیندے سو اگر میرے کو روکو گے نہ دیو گے میں اس رسی دی وجہ تو بھی تواڈے خلاف اعلان جنگ کراں گا. ایک خلافت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ اور میرے نبی نے سارے صحابہ دا اتفاق ہے. یہ مطلب کی ہے کہ ایک بندے کی زکات بنتی ہے مثال کے طور پہ ₹1,00,000 وہ 50,000 دے کے 50 کول رکھ لینا ہے وہ نہیں دینا وہ جی 50 دیتی ہے وہ بھی مل کوئی نہیں. جس طرح 4 نمازاں 3 نمازاں پڑھنے والا 5 نہیں پڑھتا وہ 4 تے 3 بھی ضائع نے اسی طرح جڑا زکات پوری نہیں دینا تے تھوڑی بہت دیتا ہے وہ تھوڑی بہت دیتی بھی کی ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے. فائدہ اور نہیں ہوئے گا ادائیگی وہی ہوئے گی جڑا زکات پوری ادا کرے گا جنی رب نے وہ فرض کی. اللہ سانو زکات کے مسئلے نو دھیان نال سمجھ کے اپنے آپ کو رب دے سامنے سرخرو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آؤ سنو اس زکات کا مسئلہ کتنا تو اہم ہے. ایک دن تسائیں سنیا نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہاں نو دسی تواڈے تے زکات فرض ہے. اچھا ایتھے کو اور بھی گل سمجھو بھائی چپ کر کے بیٹھو ایتھے کو اور بھی گل سمجھو. نبی پاک نے کی فرمایا اے زکات تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم اینا تے غنیاں کو لئی جائے گی تے اینا تے فقیراں تے لٹائی جائے گی. بولو اینا تے غنیاں کو دولت منداں کو لئی جائے گی تے اینا تے فقراء تے لٹائی جائے گی. ہن ساڈے حدیث تو معلوم کی ہویا کہ سب تو پہلے زکات دین والے نو اپنا علاقہ دیکھنا چاہیے. سب تو پہلے اپنے گرد و نواز نظر مارنی چاہیے. آنڈ دوانڈ ماڑا ہوئے فقیر مسکین ہوئے زکات کا مستحق ہوئے تے انہوں بندہ زکات نہ دے وے تے 600 میل دور جا بندہ زکات دے وے میں زکات دیتی. میرے پیغمبر نے کی فرمایا جس علاقے دے لوگوں کو لئی جائے گی اس علاقے دے فقراء تے لٹائی جائے گی. ہاں ایک صورت ہے اس علاقے دے غریب کوئی نہیں اس علاقے دے فقیر کوئی نہیں اس علاقے دے مسکین کوئی نہیں اس علاقے دے مستحق زکات کوئی نہیں تے پھر باویں 7 سمندر پار بھی زکات پہنچاؤ پھر تے کام چل سکدا ہے. تے جے اپنے آن گوان اپنے محلے اپنے علاقے ضرورت مند موجود ہیں انہاں نوں چھڈ کے بندہ دوجیا شہراں تے دوجیا صوبیاں دے وچ جا کے زکات دے اس حدیث کے مطابق نہیں کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا تو خذو من اغنیائہم فترد علی فقرائہم کہ جس علاقے دے جس جگہ دے دولت مندہ کو لئی جائے گی اسی جگہ دے فقراء دے لٹایا جائے گی. اللہ سانو ایک مسئلہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساڈا حال ہے
اسی اپنا آن گوان قیمتوں نوا اپنا علاقہ اپنا محلہ شہر پنڈ چھڑ دینے او جناب 300 کلومیٹر 400 میل دور جا کے زکات کر دیتے ہیں تے اپنا آن گوان پر بھوکا مرتا ہو دیتے ہیں اپنے آلے دوالے آلے پاوے ضرورت مند ہو ساریاں زکاتاں دی اوتھے جا رہی ہیں فلانی تھا جا رہی ہے فلانی تھا جا رہی ہے اللہ نے چوکا ہاتھ کنہ دا لگیا ہمسایاں دا آن گوان دا کہ دوجے علاقے والے دا دوجے ملک والے دا اللہ سانو حدیثاں صحیح طرح سمجھ کے انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے دین اساں اپنے پیو دادے دا بنا چھڑیا ہے اپنی مرضی نال دین تے عمل کرتے پھرنے ہیں دین ساری ماں دا نہیں پیو دا نہیں ساڈے اپنی ذہنی اختراع نہیں دین اللہ کے فرمان کا نام ہے رسول اللہ دے حدیث دے آپ کی سنت کا نام ہے اللہ سانو اے دین سمجھ کے دے عمل دی توفیق عطا فرمائے اے زکات کا مسئلہ سمجھ لو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے روایت نہیں سنان لگا صحیح مسلم دی ہے آپ فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأغمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ سونا تے چاندی رکھ رہا ہے اور اینی چاندی تے اینا سونا رکھ رہا ہے کہ جنہیں تے زکات بندی ہے 7.5 تولے سونا یا ایتو زیادہ ہوتے پر موجود ہے ایدے تے زکات فرض ہو گئی ہے یا 52 تولے چاندی یا ایتو زیادہ چاندی ایدے پر موجود ہے ایدے تے زکات فرض ہو گئی ہے یا ایدی مالیت تے برابر کرنسی ایدے پر موجود ہے اور اوڑے تے زکات فرض ہو چکی ہے لیکن بندہ او دے جو زکات نہیں دیتا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے دیس سونے دے چاندی تے کرنسی نو پلیٹاں دی شکل دے اندر تبدیل کر دیتا جائے گا تختیاں دی شکل دے آج میں لوہے دیاں تختیاں نہیں ہوندیاں سونے دے چاندی دیاں باقاعدہ پگھلا کے تختیاں نہیں بنائیاں جاندیاں فرمایا کہ تختیاں دی صورت دے اندر اینو تبدیل کر دیتا جائے گا پھر اینو جہنم دی آگ دے اندر رکھ کے تپایا جائے گا جتوں میں بالکل سرخ ہو جائے گی آگ نال مل کے آگ بن جائے گی پھر اینو نکال کے اس زکات نہ دین والے دی پیشانی نو داغیا جائے گا اے دے سجے تے کھبے پہلواں نو داغیا جائے گا اے دی پشت نو داغیا جائے گا اینی دیر نو سونا چاندی تے او لویا او جناب اور تختیاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں پھر انہوں جہنم میں رکھ کے تپایا جائے گا پھر جنہوں آگ نال سرخ ہو جان گیاں پھر نکال کے تو داغیا جائے گا پھر جنہوں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں پھر جہنم میں رکھ کے تپایا جائے گا پھر انہوں داغیا جائے گا فرمایا کہ قیامت کا دن جیڑا 50,000 سال دا ہونے 50,000 سال دا پورا دن اینو جہنم دی آگ نال تختیاں گرم کر کر کے داغیا جائے گا جدو 50,000 سال دا دن مک جائے گا او تو بعد پھر اللہ دا فیصلہ فرمان گے اینے ہن جنت نو جانا کہ جہنم نو جانا جنی دیر تک فیصلہ نہیں ہوتا 50,000 سال تک اینو مسلسل داغیا جائے گا حضرات سیاپی ایک اٹھے آندھر اللہ نے نبی ہے تو سونے چاندی دی گل دسی ہے نا کہ سونے اگر کسی کو اونٹ ہون تے اونٹاں تے زکات فرض ہو گئی ہوگی اینے اونٹ ہون کہ زکات فرض ہو گئی ہے تے اے بندہ زکات نہ دے تے پھر کی ہوئے گا
فرمایا قیامت والے دن یہ جتنے بھی اونٹ نے انہوں نے کٹھیاں کیتا جائے گا اور پھر اینو لٹا دیتا جائے گا اور اونٹاں نو حکم دیتا جائے گا اینو پیراں دے تھلے مدو، فرمایا آخری لنگے گا تے پہلا پھر آ جائے گا، آخری لنگے گا تے پہلا پھر آ جائے گا، آخری لنگے گا پہلا پھر آ جائے گا۔ فرمایا 50,000 سال تک اونٹ اینو پیراں تھلے روندے ہی رہیں گے، اور تو بعد پھر رب ویکھن گے اینو جنت وچ لے کے جہنم وچ کرنا۔ سونیا کہ کسی کو کام آنے اور نہ بھی زکات نہیں دینا، فرمایا انہوں نے سینگ دے دیتے جان گے، بکریاں نو سینگ دے دیتے جان گے، اگر کسی کو بے سینگا بکریاں نے انہوں نے بھی سینگ دے دیتے جان گے، او فرمایا قیامت والے دن انہوں سینگاں دے نال ٹکرا مارن گے۔ 50,000 سال تک ایک ویسے طرح پیرا تھلے راؤں دیاں رہن گیاں، سنگاں نالے نو ٹکرا مار دیاں رہن گیاں۔ اور دو بعد پھر اللہ ویکھن گے اینو جنت وچ کرنا ہے کہ جہنم وچ کرنا ہے۔ اور میرے رب نے قرآن جیلا فیصلہ فرما دیا، میرے نبی نے جیلی گل فرمائی قرآن کے مطابق فرمائی۔ سورۃ توبہ 10واں پارہ اللہ فرماندے نے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جڑے سونا چاندی خزانہ بنا بنا کے رکھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے پیسے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ خرچ نہیں کرتے، رقمہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ کا حق وہی راہ ادا نہیں کرتے۔ اور میں سونے انہوں دردناک عذاب کی بشارت دے رہے ہو، ان واسطے میرے رب نے بڑا ہی دردناک عذاب رکھے ہے۔ اللہ کیویں دا عذاب انہوں دیتا جانے، اور میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دے اندر انہاں دے خزانے نو گرم کیتا جائے گا، تپایا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر انہاں دے خزانے نو گرم کر کے تپا کے انہاں دیاں پیشانیاں دے پہلو دے پشتاں نو داغیا جائے گا، تے جدوں چیخو پکار کرن گے، ہائے ہائے وائے وائے کرن گے، انہاں نو آگیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور پیٹ دے کیوں اے تہاڈا ہی خزانہ جے جنوں جمع کر کے رکھ دے سو، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ آج اپنے خزانے دا سوال چکھو، روندے کیڑی گل مزہ لو اپنے خزانے دا۔ دنیا جاندے ہیں نا بڑا سواد آ رہا ہے جی، بڑا مزہ آ رہا ہے جی، کیا بات ہے، دنیا جی تینوں مال اکٹھا کرن دا مزہ آ رہا ہے، اج پھر مال دا سواد چکھ نا، مزہ چکھ، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اندازہ کرو اج کنی دنیا ایسی جیڑی زکاتاں نہیں دیندی، کنے لوگ نے ایسے جڑے زکاتاں نہیں دیندے۔ میں تے حیران ہاں کل قیامت میں انہاں دا کی حال ہے۔ اللہ مینوں تانوں محفوظ فرما لے، رب سانوں اس ٹولے شامل نہ کرے۔ آؤ ذرا سنو، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حدیث کو سنو تے بعد میں مقام، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اللہ جیڑا بندہ اپنے مال وچوں زکات نہیں دیندا، رب نے مال دیتا ہے پر زکات نہیں دیتا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جنہوں رب نے مال دیتا ہے وہ زکات ادا نہیں کرتا،
فرمایا مسل لہو مالہو یوم القیامت شجاع اقرع لہو زبیبتان یتفقہ یوم القیامہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ جڑا زکات اپنے مال وچوں ادا نہیں کردا قیامت والے دن اے دے مال نو گنجے سپ دی شکل دے دتی جائے گی. کیڑے سپ دی؟ گنجے سپ دی. تے فرمایا او گنجا سپ کیندا ہوئے گا لہو زبیبتان او دیاں اکھاں دے اوتے دو سیاہ نقطے ہون گے. پتہ جے دنیا جڑے لوگ جانوراں دے بارے جانتے نے انہاں نوں پوچھو اے سپ سارے نالوں چوکھا خطرناک سپ ہوندا ہے انتہائی زہریلا جیدی علامت میرے پہ نشانیاں بیان کیتیاں نے نا. فرمایا کہ گنجا سپ دیاں اکھاں دے دو سیاہ نقطے انتہائی خطرناک سپ اور میں ایدی شکل دے مال نوں دے دی جائے گی. تو پھر سب کی کرے گا یتوقہ یوم القیامہ اے سب ایدی تون وچ پا دیتا جائے گا. کتھے پا دیتا جائے گا؟ ایدی گردن اینو توپ بنا کے پا دیتا جائے گا. پھر وہ سب ہن کی کرے گا ثم یاغذ بالعظمتین یعنی شدقین. پھر وہ سب جڑا نا او دیاں آباچھاں نہیں براچھاں جنوں آندے ہو سجیوں پاسیوں براج نو پڑے گا تے کھچے گا. پھر کھبیوں پاسوں پڑے گا تے کھچے گا. براج چھڑے جیاں چیرے گا تے اے بندہ روئے گا تے پٹے گا. تے سب بگوا کے گا انا مالو گا انا کنزو گا. رونا کیڑی قدم ہے میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں. دنیا میں نو جبیاں لالا کے بیٹھنا سے کوٹ کوٹ کے رکھنا سے سپ بن کے میرے تے بیٹھا سے آج میں تیرا مال ہی تیرے کام پہ آؤں. آج کیڑی گل رونا صحیح البخاری کی روایت ہے. اے حال ہوئے گا انہاں دا میرے زکات نہیں دیتے. اور میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھ لو. میری جڑی گل ہے قرآن دی بات ہے. قرآن بھی جو میں بیان کی دی ہے. پھر میرے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فرمایا جڑے لوگ بخیلی کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں رب دے مال وچوں اللہ دا پورا حق ادا نہیں کرتے فقراء مساکین دا حق نہیں کرتے اللہ دے حکم دے مطابق اپنے مال وچوں بھی راہ دے اندر نہیں دیتے بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھن کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ خیر اللہم وہ یہ نہ سمجھن کہ انہاں واسطے بہتر ہے. اللہ بہتر نہیں کہ ہور کی ہے. فرمایا بل هو شر لهم اے بخیلی دے کنجوسی انہاں واسطے بڑی ہوئی بری ہے. اللہ کا انجام کی ہوئے گا. فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے مال دا انہاں دے گھراں دے اندر توڑ بنا کے پا دیتا جائے گا. اور وہ دی وضاحت میرے نبی نے فرما دی. اور توڑ کیویں پایا جائے گا؟ سب بنا کے وہ دے گھر وچ پایا جائے گا. جیڑا اودیاں براچھاں چیرے گا اور انہوں آکھے گا انا مالو کا انا کنزو کا میں تیرا مال میں تیرا خزانہ. اور جیڑے لوگ زکات دیندے ہیں انہاں نوں فائدہ کی پہنچ ہے. سورہ روم 21واں پارہ اللہ فرماندے ہیں ما آتیتم من زکات بلکہ آیت کا پہلا حصہ ہے فرمایا ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المسرفون. فرمایا جڑا تسی سودی کاروبار کرتے ہو سودی لین دین کرتے ہو
یہ اللہ کے کاغذاں چ نہیں بنتا. تانوں نظر آتا ہے نا بڑا بد رہا جی, بڑا بد رہا ہے. فرمایا سودی کاروبار, سودی لین دین رب دے کاغذاں چ نہیں بنتا, بلکہ دن ب دن گھٹدا ہے, دن ب دن تباہ ہو رہا ہے, دن ب دن برباد ہو رہا ہے. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, جیڑیاں تسی اللہ کی رضا واسطے زکاتاں دیندے ہو, اے تے رب نے شرط لا دتی ہے, تریدون وجہ اللہ, رب کی رضا واسطے جیڑیاں تسی زکاتاں دیندے ہو, اللہ نو خوش کرن واسطے جیڑیاں تسی زکاتاں دیندے ہو, فاولئک هم المضعفون. فرمایا اللہ یہ مال بدا چڑھا کے تانوں عطا فرمائے گا. جیڑا تسی رب دی راہ دیو گے اللہ کئی گنا بدا کے تانوں واپس لوٹائے گا, اجر بھی دے گا, مال بھی بدا چڑھا کے واپس لوٹائے گا, پر شرط دے کہ اے زکات تساں کدی رضا واسطے دتی ہوئے اللہ دی, اور پوری ادا کیتی ہوئے, مال پاک بھی ہو جائے گا, مال کی برکت بھی پوے گی, رب بھی راضی ہوئے گا. تے جے زکات دتی نہ یا پوری نہ دتی تے پھر انجام اپنا سوچ لئیے, کل قیامت نو اللہ دے سامنے پیش سارے ہونا گے. اللہ مینوں تانوں اس اہم ترین فریضے زکات نو صحیح طرح ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک تے اعلان سن لو, 2 مارچ یعنی کل بروز آفتاباد نماز مغرب بیت العتیق مسجد سکندر پورے محلے دے اندر درس قرآن انشاءاللہ میں اتنے بیان کراں گا. یہ ہر مہینے درس قرآن ہوتا ہے جڑا کل بھی ہو رہا ہے. احباب اگے درخواست ہے کہ مغرب کی نماز اتنے ادا کرو, عشاء تک یہ پروگرام ہوتا ہے اور کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. سارے ساتھی کوشش کرو اتنے تشریف لے آؤ. 4 مارچ بروز سوموار بعد نماز عشاء ایور گرین فیکٹری ڈبل پھاٹک اتنے تربیتی نشست کا انعقاد کیتا گیا ہے, جتنے حافظ افضل اور سب تشریف لے آ رہے ہیں وہ درس دیں گے. جڑے احباب اتنے جانا چاہتے تشریف لے جان. حضرات ایک مسئلہ تسا زکات کا جو سن رہے ہیں, یہ بھی نام سن لو کہ زکات دینی کتنے دے. لوگوں کو اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ زکات کتنے دینی ہے. بڑے سارے لوگ اساں ویکھے نے جڑے صرف اپنے گلوں اس فریضے نو لانے کی کوشش کرتے ہیں, مستحق جگہ تے نہیں پہنچاتے. یاد رکھو زکات دین دے مسئلے جو ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ زکات مستحق لوگاں تک پہنچائی ہے. غیر مستحق لوگاں نو دین نال زکات دی ادائیگی دا فریضہ صحیح طرح ادا نہیں ہوے گا. مستحق لوگ کون نے؟ اللہ تعالی نے 8 مقامات ایسے بیان کیتے ہیں جنہاں تے زکات دی جا سکتی ہے. انہاں وچوں مین جڑے اللہ نے بنیادی طور تے بیان کیتے ہیں, فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین, اے زکات فقراء تے مساکین دا حق ہے. اور آگے فرمایا والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, جڑے زکات جمع کرنے والے حکومتی کرندے ہوندے نے انہاں نوں دے وچوں زکات دے جو تنخواہ دتی جا سکتی ہے. اور مؤلفۃ قلوب جڑے نیو مسلم نے انہاں دی ہیلپ زکات جو کی جا سکتی ہے. اور اگے فرمایا وفر رقاب, جڑیاں دی گردناں پھسیاں نے یعنی مقروض نے انہاں دے قرضے زکات جو ادا کیتے جا سکتے ہیں. اگے فرمایا والغارمین, جنہاں دے تاوان پہ ہے,
توان انہوں نے پی گیا ہے کہ کسی کی ضمانت دیتی ہے جو انہوں نے گل پی گئی ہے وہ ادا کرنے واسطے انہوں نے زکات دیتی جا سکتی ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ کے اندر انہیں زکات دیتی جا سکتی ہے وابن السبیل کوئی بندہ مسافر ہے تے انہوں سفر کی حالت ضرورت پی گئی ہے مال دی انہوں زکات کی جو مسافر کو دیتی جا سکتی ہے ایک 8 مصرف نے جڑے اللہ نے بیان کیتے ہیں اینا 8 مصرفوں کے اندر زکات دیو گے تے زکات کی ادائیگی ہوئے گی اگر اینا تو علاوہ زکات دیو گے زکات کی ادائیگی نہیں ہوئے گی اور سب تو بنیادی چیز فقیر تے مسکین ضرورت مند محتاج جنہاں دیا ضروریات زندگی بھی پوریاں نہ ہونیاں ہو ضروریات زندگی کھانا پینا لباس دوائی دارو یا تعلیم بچیاں دی یا آج کل جو بل بجلی کا یا سوئی گیس کا ایڈا بندہ فقیر تے مسکین ہے ایسا بندہ مستحق جڑا فقیر تے مسکین جی ضروریات زندگی پوریاں نہ ہوندیاں ہون پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ دی مد وچ مجاہدین فی سبیل اللہ اے دی مد وچ طلبائے دین فی سبیل اللہ علماء دین فی سبیل اللہ اور ایس وقت سب تو زیادہ جنہوں زکات دینی چاہیے اور جڑے زکات دے مستحق ہیں ایک دے اپنے آن گوانڈ ویکھو جڑے ماڑے لوگ نے چوکھے ماڑے نے انہاں دے گھر کھان پین بھی پورا نہیں ہوندا انہاں نوں زکات دیو اس تو بعد اپنے علاقے دے اپنے شہر دے اور اپنے علاقے دے مدارس نوں ویکھو جنہاں مدارس کے اندر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انہاں مدارس دیا بہت ساری ضروریات نے انہاں مدارس نوں زکات دیو کیوں مدارس ایک دے فی سبیل اللہ دی مد وچ آندے نے اور دوسرے نمبر تے مدارس تے جڑے طلبہ پڑھتے ہیں زیادہ تر وہ فقیر تے مسکین ہوندے ہیں کنے کو تگڑے لوگ نے جڑے اپنے بچیاں نوں مدرسیاں وچ داخل کراندے ہیں چوکھے مدرسیاں دے وچ بچے کنا دے ہوندے نے ماڑیاں دے مسکیناں دے فقیراں دے غریباں دے تے مدرسے زکات دین دا کوئی فائدہ یہ ہوئے گا ایک تے اوتے قرآن و سنت کی تعلیم دتی جا رہی ہے تہاڈی زکات چنگے کام وچ خرچ ہوئے گی دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا کہ حقیقی فقراء و مساکین تک تہاڈی زکات پہنچے گی زکات دین تو پہلے سوچیا کرو زکات کتھے دے لگے ایویں یاریاں دوستیاں زکاتاں نہ رویا کرو تعلقات زکاتاں خراب نہ کریا کرو ویکھیا کرو حق جگہ کیڑی ہے مستحق لوگ کون نے اور میں مسئلہ بیان کرن تو بعد درخواست اور اپیل کراں گا رمضان آ رہا ہے تساں لوگ اپنی زکاتاں مال دیاں کڈنیاں ہیں اپنے اس ادارے دارالحدیث محمدیہ جامع مسجد شامل صحابہ کو نہیں بھولنا یاد رکھو گے انشاءاللہ الحمدللہ اس ادارے جیس وقت تقریباً کوئی 110-15 طالبہ جڑے اللہ دی رحمت قرآن تے حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انہاں بچیاں دا جو بھی معاملہ ہے وہ رب جاندا ہے یا اسی جاننے ہیں تو آگے تک اسی ایک ایک حرف نہیں دسنا چاہتے تھے نہ یہ مناسب ہے لیکن یہ کہ یہ بچے بہت ضرورت مند ہیں ایک ادارہ تھوڑی زکات کا بہترین مصرف ہے اسی اللہ کی رحمت نال تھوڑی ایک ایک پائی اس جگہ تے لگانے ہیں جتھے حق بندا ہے اسی فضول نہیں اڑاتے ضائع نہیں کرتے اس واسطے اپنے اس ادارے کو یاد رکھیا جی زکات کرنی ہے کہ ایتھے واپر حصہ اپنی زکات دا دیا جائے تاکہ سارا سال بچیاں دیاں استاداں دیاں ضروریات پوریاں ہوندیاں رہن تنخواہاں پوریاں ہوندیاں رہن انہاں دے کھان پین دے اخراجات پورے ہوندے رہن اور دیگر بچے 24 گھنٹے تھے رہتے ہیں 24 گھنٹے پکھے چلتے ہیں بتیاں استعمال ہوندیاں نے بل بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ چونکہ قرآن حدیث بڑے ہوتے یہ چیز خرچ ہو رہی ہے اس واسطے یہ بل ادا کرنا بھی تہاڈے واسطے باعث ثواب ہے باعث اجر ہے کیوں کہ بجلی استعمال ہو رہی ہے قرآن پڑھنے واسطے حدیث رسول پڑھنے واسطے
وہ گل سمجھ آ گئی ہے؟ اے میرا پیغام اگوں بھی پہنچاؤ گے انشاءاللہ، اپنے دارے نال دعوت کرو گے انشاءاللہ۔ مینوں تواڈے کول اللہ دی رحمت تو بعد بڑی امید ہے، اللہ تواڈے تے اپنی مزید رحمت نازل فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔